بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقاصد حصہ چہارم کے درس ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آج جو ہم درس پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے کا خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد آج درس شروع کریں گے۔ پچھلے درس میں خیار مجلس جو ہے وہ صرف عقد بیع میں ہے یا دوسرے عقود میں بھی خیار مجلس حاصل ہوتا ہے، اس بارے میں ڈسکشن جاری تھی، اور کچھ علماء قائل ہوئے کہ لا یثبت الخیار مجلس فی سول بیع، یہ عبارت جو ہے وہ موجود تھی پچھلے سبق میں، اور اس کے بزرگ علماء امامیہ قائل ہوئے ہیں، اور اس کے اپوزٹ بھی کچھ آئے ہیں، اور ان میں سے ایک مبسوط کی عبارت کو مورد باس بنایا، اور پھر اس مبسوط میں دو لسٹیں بیان کی گئیں، دو فہرستیں، ایک فہرست کہ وہ خیارات وہ عقود جن میں خیار نہیں ہے، اور دوسری لسٹ تھی وہ عقود جن میں خیار ہے۔ تو بہرحال اسی بارے میں ڈسکشن جاری تھی کہ مبسوط میں کہا گیا کہ جعالہ وکالہ وغیرہ وغیرہ میں خیار ثابت نہیں ہے، اس کی تعویل جو ہے وہ کی گئی، اور اسی طرح جو ہے وہ آج بھی ہم اسی کو شیخنا نے جو تعویل پیش کی ہے اس کو بیان کریں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جی وَلَعَلَّ مراد تصرف المرخص فیہ شرعا للقابل فی هذه العقود۔ اچھا، سب سے پہلے ہم اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ آج کا جو ہمارا سبق ہے پچھلے سبق کے ساتھ ملا ہوا ہے، ملحقہ ہے، اور اس میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ کتاب مبسوط میں ایک تذکرہ کیا گیا تھا، ذکر آیا تھا کہ وہ عقود جن میں خیارات ہیں اور وہ عقود جن میں خیارات نہیں ہیں، ان میں جن میں خیار نہیں ہے ان میں ایک وکالہ، جعالہ وغیرہ وغیرہ کی فہرست بھی شامل تھی۔ مبسوط کی کتاب کی تعویل شہید ثانی نے کتاب دروس میں کی، اور اس تعویل کو جو بیان کیا گیا اس کی مراد کیا تھی شیخنا نے لعلہ کے ذریعے یہاں بیان کی، یعنی جو تصرف منع کیا گیا ہے، اور شہید ثانی نے جو تعویل کی ہے اس سے مراد ایسا تصرف جس کی اجازت ہوتی ہے شرعاً قابل کے لیے اس عقد میں۔ قابل یعنی باہر جو موجب ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، وہ اس کو تو یقیناً وہ شرعی طور پر مالک ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ موجب کو تو اجازت ہوتی ہے، لیکن قابل کو بھی جو جب خیار حاصل ہو رہا ہوتا ہے، خیار مجلس باقی ہوتی ہے، اس وقت کی بات کی جا رہی ہے کہ قابل کو شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے تصرف کی، یہ مراد ہے کہ اس کو روکا گیا ہے۔ قابل کو، دوسرے لفظوں میں قابل کو روکا گیا ہے تصرف سے، ان تصرفات سے جن میں ان کی اجازت، جن کو ان کی تصرف کرنے کی اجازت اور رخصت ہوتی ہے، نہ کہ مالک کو، نہ کہ موجب کو۔ کیونکہ کوئی معنی نہیں بنتا مالک کو اپنے تصرفات سے روکنے کا، مالک کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اور مالک کو تو خیار کے انقضاء ہونے سے پہلے ہو، بعد میں ہو، جیسے ہو، کوئی روک ہو نہیں سکتا۔ دوسری بات اس میں کہ اس عقود کے جو اثر ہے وہ غیر مالک کے تصرفات کو روکنا ہے، اور وہ غیر مالک
قابل بھی ہو سکتا ہے، دوسرے افراد ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ ان کو جو ہے وہ انقضاء خیار تک روکا جائے، اور اسی کو شیخ نے بھی بیان کیا ہے کہ یہ اثر بے کا جو ہے وہ یہ متوقع ہوتا ہے۔ یہ بات تعویل کی صورت میں پیش کی ہے شیخنا نے، اب خود ہی اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں کہ لیکن انصاف یہ ہے کہ شیخ کی کتاب مبسوط میں اتباع کرتے ہوئے کہ یہ مقام جو ہے یہ گواہی دیتا ہے، یہ شاہد ہے کہ یہ مراد نہیں ہے۔ کیونکہ مختلف مواقع پہ مبسوط میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ خیار مجلس جو ہے وہ مختص ہے عقد کے بعد بے کے ساتھ۔ جب یہ کہا گیا ہے کہ بے کے ساتھ خاص ہے تو پھر ہم اس کے اختصاص کو ہم اپنی طرف سے تعویل کیسے کرتے ہیں کہ خیار مثلا خیار جو ہے وہ جعلہ میں ہے، وقالہ میں ہے، وغیرہ وغیرہ میں ہے، لہذا یہ بات نہیں بن پا رہی۔ ہاں، خیارین کے داخل ہونے سے مراد جو ہے اس عقود میں، جب ایک اور تعویل پیش کی ہے وہ کہ ان خیارین سے مراد یعنی خیار شرط اور خیار مجلس، ان دونوں کا داخل ہونا اس عقد میں، ان عقود میں، کہ جب وہ عقد بے کے ضمن میں کوئی واقع ہوتا ہے تو اس کو روکنا مراد ہے۔ مثلا مثال کے طور پر رہن اور زمان جو ہے کبھی کبھی عقد بے کے ضمن میں موجود ہوتا ہے، تو ان خیارات کو، ان کے خیار کو جاری ہونے سے روکنا مراد ہو سکتی ہے۔ یہ شاید مراد ہو۔ اگر یہ مراد ہے تو اس کی بھی جو ہے وہ تردید کی ہے کہ یہ بھی تعویل جو ہے وہ صحیح نہیں جیسی۔ کیوں بھائی؟ پھر وہی بات آ گئی کہ جب عقود جائزہ ہیں تو پھر عقود جائزہ میں تو ہر وقت فسخ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، ان کو فسخ کیا جا سکتا ہے، اور نتیجہ باعث جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جیسا بھی ہو، جیسا بھی کوئی قائل ہو، جو بھی آپ عبارت لے آئیں، جیسی بھی عبارت ذکر ہو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ خیار مجلس جو ہے بے کے علاوہ کسی عقد میں ثابت نہیں ہے۔ جی آئیں ہم ترجمہ اس کا کر لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَعَلَّ مُرَادُ التَّصَرُّفِ الْمُرَخَّصِ فِيهِ شَرْعًا لِلْقَابِلِ، الشہید ثانی نے جو تعویل کی ہے کہ تصرف جو ہے وہ روکے گئے ہیں، وہ مراد یہ ہو شاید کہ ایسے تصرف جن کی اجازت دی ہے شریعت نے قابل کو، وہ مراد ہے منع کرنا، روکنا، فی ہذہ العقود، ان عقود میں، للموجب، قابل کے تصرفات کو روکنا مراد ہے، نہ کہ موجب، نہ کہ مالک۔ کیوں؟ اذ لا معنی لتوقف جواز التصرف المالک فی ہذہ العقود علی انقضاء الخیار، خیار کے منقضی ہونے تک ان عقود میں مالک کے تصرفات کو روکنا، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے، یہ کوئی قائل نہیں ہے۔ کیوں قائل نہیں ہے؟ کیونکہ لأن اثر ھذا العقود تمکن غیر المالک من التصرفات فهو الذی یمکن توقفه على انقضاء الخیار الذی جعل الشیخ قدس سرہ اثر البیع متوقعا علیہ، کیونکہ عقود میں ان کا اثر ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ غیر مالک تصرف کرے، غیر مالک یعنی مالک کے علاوہ دوسرے اشخاص تصرف کرے، وَهُوَ الَّذِي يُمْكِنُ التَّوَقُّفُ عَلَى انقضاء الخیار،
خیار کے منقضی ہونے تک ان کو توقف کرنا مراد ہو، ان کو روکنا مراد ہو، اور اسی کے قائل ہوئے ہیں الذی جعل الشیخ قدس سرہ اثر البیع متوقع علیہ، کہ کیونکہ بیع کا جو اثر ہوتا ہے وہ متوقف ہوتا ہے، توقف کرتا ہے کہ دوسرے اس کے جو ہے وہ مراد ہوں، دوسرے اس کے تصرف کر سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں لیکن یہ تعویل جو ہے آپ نے کر تو دی ہے، لیکن انصاف، جب یہ لیکن الانصاف لگایا جاتا ہے تو پچھلے والے قول کی گویا کہ تردید کی جاتی ہے اور حق بات کو آگے وضاحت کیا جاتا ہے۔ لیکن نہ انصاف ان تتبع کلام الشیخ فی مبسوط، کہ انصاف یہ ہے کہ شیخ کے کلام کی اتباع کرتے ہوئے مبسوط میں، انہوں نے کیا کہا ہے مبسوط میں، فی ھذا المقام، اس مقام پر کیا کہا کہ بعدم ارادت ھذا المعنی، اس معنی کا مراد نہیں ہے، یہ معنی مراد نہیں ہے۔ فإنہ صرح فی مواضع، انہوں نے وضاحت کی ہے کئی مواقع پر، قبل ھذا الکلام، اس کلام سے پہلے، و بعد، اس کلام کے بعد بھی، کیا باختصاص خیار المجلس بالبیع، بھائی مجلس، خیار مجلس جو ہے وہ تو بیع کے ساتھ خاص ہے، اس کی عبارت کی وضاحت کر چکے ہیں، اس عبارت کے نقل کرنے، کس عبارت کے، وہ جو لسٹ بنائی تھی، فہرست بنائی تھی، اس عبارت سے پہلے بھی اور اس عبارت کے بعد بھی مبسوط، صاحب مبسوط نے یہ واضح کیا تھا کہ خیار مجلس مختص ہے بیع کے ساتھ۔ والذی یختر بالبال ان مراد دخول الخیارین فی هذه العقود، ان عقود میں دونوں خیاروں کو داخل کرنے کا معنی، دونوں خیار سے مراد خیار مجلس اور خیار شرط ہے، ان عقود میں کب، اذا وقعت فی ضمن عقد البیع، عقد بیع کے ضمن میں جب کوئی عقد واقع ہوتا ہے تو اس کی شاید مراد یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ روکا جائے، فتن فاسق ہو، پس ان کو فسخ کیا جائے، بفسخ ہی فی المجلس، اس ایک ہی مجلس میں فسخ کرنے کے ساتھ، وہذا معنی وان کان بعیدا فی نفسہ، یہ معنی اگرچہ بعید ہے فی نفسہ، خود ہی کہہ رہے ہیں یہ تعویل جو ہے یہ مشکل لگ رہی ہے، الا ان ملاحظۃ کلام شیخ فی مقام، اس مقام میں شیخ کی کلام کے لحاظ کیا جائے، ملاحظہ کیا جائے تو یقرب الی ذہن، ذہن کے قریب ہے، وقد ذکر نظیر ذالک، اس کی مثال بھی پیش کی گئی ہے کہ فی جریان الخیارین فی الرہن والزمان، اور رہن اور زمان میں دونوں خیار جاری ہوں گے، یعنی انہوں نے کہا کہ جاری ہوں گے، وصرح فی سرائر، سرائر میں وضاحت کی گئی ہے کہ بدخول الخیارین فی ھذا العقود، اس عقود میں دونوں خیار مجلس اور خیار شرط داخل ہے، کیوں، لأنہا جائزہ، بھائی زمان اور رہن بیع کے ضمن میں اگر داخل کیے جائیں تو پھر ان کو فسخ ہونے سے نہیں روکا جا سکتا، ان کے تصرف سے نہیں روکا جا سکتا، ان کو رد کرنے سے، فسخ کرنے سے نہیں روکا جا سکتا، کیوں، کیونکہ عقود جائزہ ہے، عقود جائزہ میں ہر وقت چاہے خیار مجلس حاصل ہو یا نہ ہو، خیار منقضی ہو نہ ہو، وقت خیار انقضاء ہو یا نہ ہو، کوئی صورت بھی ہو تو ان کو روکا جا سکتا ہے، ان کو تصرفات کو استعمال کیا جا سکتا ہے، روکا نہیں جا سکتا، تو لہٰذا اس لیے یہ بعید ہے، ھذا معنی وان کان بعیدا فی نفسہ، اس وجہ سے بعید ہے، کیوں، فیجوز الفسخ فی کل وقت، ہر وقت فسخ کرنا جائز ہے، وہو محتمل کلام الشیخ، اور یہی کلام شیخ کا احتمال ہے کہ احتمال دیا گیا ہے، فتعمل میں یہ کہنا چاہتے ہیں شاید یہ شاید جو ہے وہ صحیح بھی ہو کہ عقد بیع کے ضمن میں کچھ چیزیں جو ہے کچھ ٹائم کے لیے جب تک
خیار مجلس حاصل ہے اس کے منقضی ہونے تک جو ہے وہ شاید روکے، بعد میں بے شک اس جائزہ کو جائزہ ہے نا، جائزہ کو تو تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے بھی ان میں اختیار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور جائزہ کا معنی بھی یہی ہے کہ جائزہ کی صورت میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے روک لے، یہ بھی تو ہے نا، فسخ کرنا بھی جائز ہے تو فسخ رکھنا بھی تو جائز ہے نا۔ آگے کہہ رہے ہیں آخر میں کیف کان، جیسا بھی ہو، فلا اشکال فی اصل حاضر مسئلہ، اس مسئلے کے اصل میں کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی لا یثبت الخیار المجلس فی سوى البیع، بیع کے علاوہ کسی عقد میں بھی خیار مجلس حاصل نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔